سورۃ المائدہ آیت کریمہ نمبر 27۔ اللہ 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 الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کر دیا اور انسانوں کو نصیحت کی ہے۔ اور فرما دیا کہ یاد رکھنا، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہے، اور اگر اللہ سے کی خالص رضا مقصود نہیں تو بڑا کام بھی بیکار ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَاتْلُ، تلاوت کرو، پڑھ کر سناؤ، علیہم، ان لوگوں کے اوپر، نبأ، رپورٹ، ابنی آدم کے 2 بیٹوں کی علیہ السلام، بالحق، حق کے ساتھ۔ سچی بات ہے یہ قرآن کی، وہ جو بولتا ہے حق بولتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ وقت یاد کرو، جس وقت قربا، دونوں بچوں نے قربانی کی، قربانن، خاص قربانی، وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ فتقبل، پھر قبول کر دی گئی، من احدہما، ان 2 میں سے ایک سے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ، اور قبول نہیں کی گئی قربانی، من الآخر، دوسرے سے۔ قال، وہ کہنے لگا، حسد کی آگ میں جل کر کہنے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا۔
اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ خدا کا بندہ حسد ہوتی ہے، اللہ سب کو بچائے۔ قال فرمایا انما، اس نے آگے سے کہا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، انما یتقبل، بے شک قبول کرتا ہے اللہ من المتقین، تقوی والوں سے، اخلاص والوں سے عمل قبول ہوتا ہے۔ تیری قربانی قبول نہیں، میرا کیا قصور ہے؟ اب تجھے حسد کی آگ میں مجھے قتل کرنا آ گیا ہے، وہ آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، وہ کل پرسوں کے درس میں آپ نے سماعت کیا، بنی اسرائیل کو کہا جہاد کرو، تمہیں بیت المقدس دیں گے، شام دیں گے، فلسطین دیں گے، اریحہ کا علاقہ دیں گے، ایلیا کا علاقہ دیں گے، اللہ کے حکم پر آگے بڑھو، فتح تمہارے مقدر میں، یہ شعر تمہارے لیے رب نے لکھ دیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے باغیوں سے جا کر لڑو۔ اللہ کے حکم سے لڑنا اور پھر اللہ کے دشمن کو مارنا جائز۔ میری الفاظ پہ غور کرنا، اللہ کے حکم سے اللہ کے باغیوں سے لڑنا اور قتل کرنا جائز۔ بات سمجھ آئیے کہ بنی اسرائیل نے جب وہ جہاد نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا اور جہاد کے لیے نہیں گئے، اللہ کے باغیوں سے نہیں لڑے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مقرر کر دی، اور وادی تیہ کے اندر 40 سال تک سرگردان گھومتے رہے، کہیں راستہ نہیں ملا۔ وہ آپ نے سنا تھا، یتیہون فی الارض فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک ان کے لیے زمین دائیں بائیں کی اللہ نے حرام کر دی ہے، اسی وادی میں گھومتے رہو۔ گویا اللہ کے حکم سے اللہ کے باغیوں کو قتل کرنا جائز اور ثواب ہے۔ نمبر 2، آج اس کا عکس پیش کر دیا، فرمایا اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، حسد کی آگ سے کسی کو قتل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ قرآن نے عجیب انداز رکھا ہے کہ جہاد کا پہلو الگ ہے، اللہ کے حکم سے جہاد کرتے ہوئے جائے گا، اللہ کی باغیوں سے لڑتے ہوئے مارنا جائز اور ثواب ہے۔ اگر تم مارے گئے تو تم شہید ہو، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں، اللہ کے باغیوں کا اللہ کے حکم سے جہاد نہیں کرتے ہو، ویسے بندے مارتے ہو، حسد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے۔ فرمایا یہ حرام ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گا، بچو اس سے۔ اور فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں، آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اگر بیٹا بھی یہ جرم کرے گا وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کا واقعہ ذکر کر دیا کہ پیغمبر کے بیٹے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تم کون آئے ہو؟ ناجائز قتل نہیں ہے، حسد کے طور پر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ماقبل اور مابعد کے ساتھ میں نے ربط کے طور پر، جوڑ کے طور پر بات کی ہے۔ تو پہلے ایک قتل جائز ثواب والا تھا، اب اس قتل کو ناجائز کہہ دیا، اور آج دنیا میں یہی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ کیوں مارا؟ حسد تھا۔ کیوں مارا؟ میری دشمنی تھی۔ کیوں مارا؟ میری چاہت تھی، بندہ مٹ جائے۔ کیوں مارا؟ پیسوں کے لیے۔ کیوں مارا؟ معمولی مفاد کے لیے۔ کیوں مارا؟ یہ میرے مفاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ کیا رکاوٹ بن رہا تھا؟ 2-4 ٹکوں کے لیے۔ فرمایا یہ ناجائز ہے، ایک قتل نہ کرو، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں بھیجے گا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس قتل کی وجہ سے تم بھی جاؤ گے، بچو۔ نبی کے بیٹے کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے آج کس تباہی میں ہے۔ کاش قرآن کے ساتھ جڑتے، کہتے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں مانتا ہوں، عمل کون کرے گا؟ قرآن پڑھا بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے، دنیا کی ہوس کے پیچھے لگے ہیں۔
اور آج دنیا اجیرن بنی ہوئی ہے، بات بات پہ قتل، معمولی وجہ سے قتل، اور اتنا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سب معاشرے کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وہ واقعہ سنو، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن کا اسلوب رکھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بطور نصیحت کے سناؤ، اور یہ بطور نصیحت کے جو واقعہ یہ سچا ہے، افسانے نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں۔ دنیا کی کہانیاں ہوتی ہیں، دنیا کے افسانے ہوتے ہیں، اور بنائے ہوئے واقعات، بنائے ہوئے ڈرامے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہے، قرآن افسانوں کا نام نہیں ہے، قرآن کہانی کا نام بھی نہیں ہے، قرآن تاریخی واقعات کا نام بھی نہیں ہے، قرآن تاریخ کو نہیں لیتا ہے۔ قرآن تاریخ کے واقعات میں سے عبرت اور نصیحت کے لیے 2-3 جزیاں اٹھا دیتا ہے، بس ترتیب بھی نہیں رکھتا لحاظ۔ کہتا ہے تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ اللہ کے قانون اور دستور کی کتاب ہے۔ جو نصیحت والی باتیں ہوں گی، جو دستور والی بات ہوگی، قرآن اس کو لے کر آتا ہے۔ اسی لیے ساتھ فرما دیا، ہم جو بتائیں گے حق ہوگا، تاریخ بتائے گی جھوٹ موٹ جمع ہوگا، افسانے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، کوئی حقیقت ہوگی کہیں نہیں ہوگی، لیکن قرآن جو بیان کرے گا سچ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور کا واقعہ، لیکن آج بیان سچ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتا ہے ہم تم پہ جو بیان کرتے ہیں نا قرآن میں، پکا اور سچا اور خوبصورت بیان کر کے پیش کرتے ہیں، نصیحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے نصیحت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ کیا تھا؟ اس کی ترتیب یہ تھی، آگے آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ اور اللہ نے چند دن پہلے آپ نے سن لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، اللہ نے اپنی قدرت کمال سے آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کر دی، ان کی بیوی۔ اور قرآن نے ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے کل کائنات ایک جان سے پیدا کی، وخلق منہا زوجہا، پھر اس ایک آدم سے اس کی بیوی پیدا کی ہے، بائیں پسلی سے، میاں بیوی ہو گئی۔ آگے نظام سلسلہ چلا، میمی بیوی کے اختلاط نسل کا سلسلہ چلا، توالد نسل چلی۔ اب دونوں کے اختلاط کے بعد اللہ ان کو بچے دیتے تھے جوڑویں، ایک بچہ ایک بچی، ایک حمل سے، پھر دوبارہ اللہ ان کا حمل ٹھہراتا، امید ٹھہرتی، پھر ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے۔ یہ سلسلہ خدا کی قدرت، جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے۔ اب اس شریعت میں یہ تھا، اس وقت یہ شریعت کے بعض ضابطے بعض دور میں بدلتے رہتے ہیں، اس میں یہ تھا یہ جو 2 بچے آپس میں پیدا ہوئے بہن بھائی، ان کا نکاح حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 2 آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد جو جوڑا پیدا ہوا، ایک بچہ ایک بچی، یہ بچہ اس بچی سے نکاح کرے گا اور یہ بچی اس بچے سے کر لے، یہ نکاح جائز تھے۔ بظاہر کیا تھے؟ بہن بھائی، لیکن توامین نہیں تھے، توامین جوڑویں، ٹوین، یہ وہ نہیں تھے، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن اس طرح نکاح جائز تھا۔ سلسلہ نسل اللہ نے چلانا تھا، اس وقت یہی تھے، اور تو نظام ہی نہیں تھا۔ بعد میں ان کی اولاد ہوئی ہے، پھر اللہ نے فرمایا نہ، ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتی ہے۔ بعد میں، اس وقت یہ چلتا تھا۔ تو ان کا بڑا بیٹا تھا قابیل، حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ اب قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہو گئی، دوسرا بیٹا تھا دوسرے بطن سے حابیل، حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہو گئی، جوان ہو گئے، باقی بچے نیچے چھوٹے ہیں۔
چھوٹی بھی توامین 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 جوڑویں پیدا ہو رہے ہیں، رب نسل بڑھا رہا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، قرآن کہتا ہے کہ ایک نفس سے بیوی پیدا کی، بیوی سے اور میاں سے، دونوں سے ملا کر اللہ نے مرد اور عورتیں کائنات میں پھیلا دی ہیں۔ آج دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اللہ نے اسی سے چلتا اب ان کا آپس میں رشتہ ہونے لگا۔ تو قابیل نے کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے اس کو حسن دے دیا، جمال دے دیا، کمال دے دیا، اور حابیل کے ساتھ جو بچی تھی اس درجے کا حسن نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے شریعت کے مطابق فیصلہ دیا کہ بھائی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی حابیل کے نکاح میں دوں گا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کو قابیل کے نکاح میں۔ قابیل ضدی ہو گیا، اس نے کہا نا میں اپنے ساتھ والی بہن ہی سے نکاح کروں گا۔ یہ دنیا اسی حسن میں، اسی جمال میں آج بھی غرق ہوئی، اس وقت بھی غرق ہو رہی تھی۔ اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ نصیحت کے لیے واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر جمالوں میں، حسن میں گم ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا حکم نہ چھوڑو۔ یہ جمال عارضی چیز ہوتی ہے، حسن عارضی چیز ہوتی ہے۔ 4 دن کی جوانی کی چھلک ہے، ٹوٹی تو نہ جمال ہوگا نہ حسن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر جوانی سے پہلے بھی رب کر دے بیمار، اور بیماری چھوڑ پیٹ ہی خراب ہو جائے، 3 دن پیچس لگے، 4تھے دن سارا حسن ملا ہوا ہوتا ہے، نہیں نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ واہ ربا تیری طاقت ہے۔ فرمایا اس عارضی چیز کے اوپر کیوں مرتے ہو، شریعت پر چلو۔ لیکن قابیل اپنی بات میں اڑ گیا، جمال میں پھنس گیا، جلال میں، اور جلال اور جمال میں آ کر کہتا ہے میں اسی بچی سے نکاح کروں گا۔ اللہ ہماری امت کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آج بھی دنیا جمال اور جلال کے پیچھے جا کر، حسن جمال کے پیچھے اپنے خاندان کو چھوڑا، غیر میں گئے، غیروں کو بھی، اوروں کو بھی چھوڑا، مسلمانوں کو، عیسائیوں اور گوروں میں چلے گئے ہیں۔ کہتے گوری ہے نا جی، وہ چند دن پہلے اس کے اوپر تفصیلی بات ہو گئی تھی، عمر بن خطاب کی حدیثیں سنا دی تھیں، اس نے اپنے دور میں کمال کے فیصلے کیا، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ تفصیل سورت کے شروع میں گزر چکی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بچوں کو سمجھایا، لیکن سمجھ نہ آئی، قابیل ضد میں آ گیا، اللہ سے مانگا، اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا، ان کو کہو قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی چاہت پر فیصلہ کروں گا۔ تو یہ بچی کا اسی سے نکاح کریں گے، قربانی کرو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ نے یہ فیصلہ دیا، قربانی کا سلسلہ اسی وقت سے چلا ہے۔ یہ قربانی آج نہیں، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء پھر ہر دور میں قربانی چلتی رہی، اور اس وقت قربانی کرنے کے بعد گوشت کو یا قربانی کی چیز کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی، جو قبول ہوگی، جو قبول نہیں ہوگی آسمان سے آگ آ کر اس کو کھائے گی نہیں، واپس چلی جائے گی، پتہ چل جائے گا یہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ فیصلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تک یہی فیصلے تھے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے کرم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آگ آ کر نہیں جلائی گی، فرمایا قربانی تم کرو خالص اللہ کے لیے، ثواب اللہ دے گا، قربانی کا گوشت خود کھاؤ۔ ایک فائدہ ہوا نہیں ہوا، فائدہ ہو گیا، گوشت مل گیا، غذا مل گئی، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا، دنیا میں پردہ پڑ گیا، دنیا میں، وگرنہ آج قربانی کے جانور پڑے ہوتے، آگ آتی نا، سارا گند پڑا ہوتا، آگ جلاتی نہیں۔ کیوں جی؟ اس نے سود کے مال سے کی ہے، اس نے حرام کے مال سے کی ہے، اس نے دکھلاوا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے نموش کیا، اس نے یہ کیا، تباہی ہو چکی ہوتی۔ آج کیا ہے ہمارے حال پر؟
پردہ ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان کیا اللہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل ذکر کی۔ اللہ نے مجھے خصوصیات سے نوازا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اب قربانی کا حکم دے دیا، بھائی کرو قربانی، ماننا پڑا ان کو۔ قابیل کام کرتا تھا کھیتی باڑی کا، زرخیز علاقہ تھا، اس کے پاس غلہ تھا۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کے پاس غلے ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ اس نے غلے کی بوری اٹھائی کہ میں یہ قربان کرتا ہوں، یہ لا کر اللہ کے نام پر رکھتا ہوں، لاؤ میدان میں، لے کر آ گیا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا، وہ جانور پالتا تھا، علاقے وسیع میدان تھے، اس کے بعد دمبے تھے، بکرے تھے، بکریاں تھیں، یہ جانور پالتا تھا، اپنا روزگار اس کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس نے موٹا تازہ دمبا، خوبصورت دمبا دیکھا دمبوں میں سے، جو اچھا موٹا تازہ ہے، خوبصورت۔ اس نے کہا دینا اس کے نام کا اور کمزور دوں؟ سارا دیا اس نے، میں اس کا، میرا مال اس کا، پھر اس کی رضا کے لیے عمدہ دوں گا۔ اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اس نے موٹا تازہ دمبا پکڑا، آدم علیہ السلام بھی موجود، سب موجود ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دیا۔ مینڈا بھی یہ پڑا ہوا ہے اور غلہ بھی یہ پڑا ہوا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، آگ آئے گی۔ آگ آئی، مینڈے کو جلا دیا، مینڈے کو کھا لیا آگ نے، غلے کے قریب بھی نہیں آئی، غلے کی بوری بھی نہیں خراب ہوئی، پڑا ہوا ہے۔ قبول ہو گیا؟ کس کا قبول ہوا؟ جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، دل میں اخلاص ہے۔ باقی ظاہری تو بعضی چیزوں سے ہم مجبور ہیں نمائش میں۔ اب نماز پڑھی خالص اللہ کے لیے، لیکن لوگوں نے دیکھا انہوں نے نماز پڑھی ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن دل میں صرف اللہ کی رضا۔ بعضی چیزیں تو آدمی نہیں کرتا، بعضی چیزوں میں چھپ جاتا ہے، بعضوں میں نہیں چھپ سکتا انسان۔ وہ کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس کا نقد بدلہ بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی عزت ہو جاتی ہے لوگوں میں، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، جس کی قبول نہیں ہوئی ہو، پہلی بھی حسن جمال میں خراب تھا، اب حسد کی آگ لگ گئی۔ اس نے کہا اس بھائی کی وجہ سے تو میری قربانی نہیں قبول ہوئی، باقی بھائیوں میں والد کے سامنے، والدہ کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑا، حسد کی آگ میں اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، اس کو مقام کیوں ملا ہے، اس کو یہ رتبہ کیوں ملا ہے، یہ کیوں کی حسد کی آگ میں جلا۔ کہتا ہے میں اس حسد میں آ کر کہتا ہے میں اس بھائی کو ماروں گا۔ کس کی وجہ سے؟ جرم کیا ہے؟ حسد۔ اللہ اس حسد سے ہم سب کو بچائے۔ یہ حسد کی آگ ایک انسان میں جلس پیدا کر دیتی ہے، جلن پیدا کرتی ہے، اور بندہ جیلس ہوتا رہتا ہے، اندر اندر کڑتا رہتا ہے۔ یہ ایک گندی بیماری، اور طرح طرح کے جرائم پھر کرتا رہتا ہے، اور بکواس بھی کرتا رہتا ہے، غیبتیں بھی کرتا رہتا ہے، بہتان بھی لگاتا رہتا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے اندر حسد ہوتی ہے۔ بندے میں جرم نہیں ہوتا ہے، 10 الزام ٹھونک دو، غیبت کر دو، بہتان لگا دو۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور نتیجہ کیا؟ پھر اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے حسد میں، کہ اللہ نے اس کو یہ مقام کیوں دیا ہے، نہیں دینا تھا۔ اور ظالمہ، اللہ کے فیصلے ہیں، حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ کہہ سکتے یا اللہ اس کو تو نے نوازا، مجھے بھی نواز، یہ جائز ہے، لیکن جلنا جائز نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانن، جب دونوں بچوں نے کوئی قربانی کر دی، قربانن خاص قربانی، ایک نے مینڈی کی قربانی کی، دوسرے نے غلے کی، فتقبل من احدہما، دو میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر دیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ قالا، جس کی قربانی قبول نہیں، وہ قابیل ہے، وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب تو مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ تو میرے لیے یہ ہو گیا، تو میرے لیے یہ ہو گیا۔ حسد کی آگ میں جل کر قتل پہ آ گیا بھائی۔ لیکن آگے سے چھوٹے بھائی نے بڑے ادب سے کہا بھائی ناراض نہ ہو، حسد نہ کر، جل نہیں، قتل پہ نہ آ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو اخلاص والوں سے قبول کرتے ہیں۔ میرا نیکی، میری قربانی قبول ہو گئی تو میں اخلاص تھا، تیرے اندر غلطی تھی نا، اخلاص نہیں تھا، قربانی تب قبول نہیں ہوئی، مارتا مجھے تو۔
اپنی غلطی کا ازالہ کر خدا کا بندہ۔ اللہ اخلاص والے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بات ذکر کر کے بتا دی ہے دنیا والوں، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اخلاص والی ہو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اگر اخلاص سے خالی ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ان بھائیوں کی ٹکر چل گئی ہے، قابیل کے دل سے حسد نہیں نکلتی، اور فیصلہ تو ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بھائی فیصلہ تو یہی تھا، جس کی قربانی قبول ہوگی بچی اسی سے نکاح کروں گا، بچی تو حابیل سے نکاح ہوگی، کیس ختم ہے۔ لیکن قابیل ضد اور حسد میں آ گیا، عداوت میں آ گیا، اور بڑے چھوٹے بھائی نے بڑا نصیحانہ جملہ بولا جس کو قرآن نے دنیا کے لیے نصیحت کے طور پر بتایا، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص والی بات ٹھیک ہے، اور حسد کی آگ میں جل کر قتل کرو گے تو جرم بھی بہت بڑا ہے، وہ آگے چل کر آئے گا۔ پھر چھوٹے بھائی نے ادب کیسے کیا بڑے کا، اللہ نے اس کو اخلاص بھی دیا، ادب بھی دیا، تمیز بھی دی ہے۔ بڑا ظلم کرتا جا رہا ہے، چھوٹا ادب سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، بالآخر اس نے قتل کر کے چھوڑا ہے۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے دنیا میں کیا، حابیل کا قتل ہوا ہے، اور حدیث میں فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلا قتل ہے۔ حسد پہلی بھی تھی، وہ حسد تو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تو شیطان بے ایمان نے آدم علیہ السلام سے کی تھی، کہ شیطان نے یہی کہا آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا، آدم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا، میں اس کو اور اس کی اولاد کو تباہ کروں گا۔ حسد تو شیطان نے بھی کر دی تھی پہلے، لیکن قتل کا جرم کائنات میں پہلا یہی ہوا ہے، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کہا کرتے تھے اخلاص کی اوپر، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیمار تھے، کمزور تھے، دنیا سے جانے والے لوگوں نے کہا واہ بھائی تیرا کیا کمال ہے، تیری فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی۔ اس نے کہا بات سنو، اگر مجھے پتہ ہو جائے کہ میرے اعمال اخلاص والے تھے، یقیناً میں نے تو کیے، لیکن کمزوری ہوتی ہے، اگر اللہ ان کو قبول کر دے اخلاص والے تو پھر تو میں پا گیا ہوں نجات، نہیں تو تم جتنے اعمال گنو ان کا گننے کا فائدہ نہیں ہوں، میں پریشان ہوں، پتہ نہیں آگے چل کر میرے منہ پر میرے اعمال نہ مار دیے جائیں۔ یہ صحابہ کی فکر، اور آج کل ہم کام کچھ بھی نہ کریں چوڑے ہو کر پھر جاتے ہیں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں الحاج ہوں، او خدا کا بندہ، چھوٹی موٹی اللہ قبول کر دے، بس چھوٹا عمل ہو قبول ہو گیا کامیاب ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عمل رد ہو گیا تو بیکار ہے اخلاص کے بغیر۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، باقی بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، یا اللہ اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اپنی خالص رضا نصیب فرما، اللہ تو ہر قسم کے دکھلاوے سے، ریاکاری سے، نموش سے محفوظ فرما، یا اللہ تو رحم کا معاملہ دنیا میں بھی فرما، آخرت میں بھی فرما، یا اللہ امت کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، امت میں جو وبا قتل کی، مقاتلوں کی، شر کی، فتنے کی، فساد کی، لالچوں کی، حسد کی پھیلی ہوئی ان بیماریوں سے قوم کو محفوظ فرما، یا اللہ تو اپنی رضا کی تابع چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، یا اللہ ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے، ان کے اسلحے کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے، مدد و نصرت کے فیصلے من فلسطین کے حق میں فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو ان کی ہمدردی نصیب فرما، یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔